بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ آیات نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے میرے دوست، اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ میرے تمام عزیز ناظرین گرام، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا وہ کون سے 9 لوگ ہیں اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان لوگوں کو روزمان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ محترم ناظرین، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1 آپ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ آپ یہ بھی جان لیجیے کہ ایسا کون سی بیماری جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنوں میں درد ہو گیا، کسی کو سردی یا زکام لگ گیا وغیرہ وغیرہ، اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں میرے عزیز۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیمار سے مراد ایسی بیماری جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی جان لیجیے وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں تو روزہ رکھنے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، میرے جان عزیز من، یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے تو وہ یاد رکھے اسے ان روزوں کے بعد میں رکھنا پڑے گا۔ جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ میری عزیز، اس بات کو اپنے ذہن میں نشین کر لیں۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فقیہ ادا کریں، اور فقیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ، یعنی جو عورت پریگننٹ ہو، یعنی بچے سے امیدوار ہو۔ نمبر پر حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر ایسی عورت روزہ رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے کے بعد میں رکھے، یعنی جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے یا تو بچہ پیدا ہو جانے کے بعد جب بھی یہ تندرست محسوس کرے تو روزہ قضا کی نیت سے وہ انجام دے گا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3 میرے عزیز، زیادہ بڑھاپا ہوتا ہے، یعنی تیسرا شخص وہ جو اپنے عمر کی آخری پڑاؤ میں پہنچ جانے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا،
اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس میں روزے رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کی نیت کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا، اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں، تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں، پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن جو کہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہذا ایسے مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسے ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ بات آپ یاد کریں اور اس پیغامات کو نوٹ کرتے جائیں میرے تمام عزیز اور دوستوں۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہن توازن خراب ہو چکا ہو، اور وہ پاگل ہو یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو، جو بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کی ماہانہ پیریڈ چل رہی ہوں، وہ حیض والی عورتیں اور ایسی عورتیں جنہیں بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کا نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر کوئی سے بیان نہیں کرتا، لیکن یہ دینی مسائل ہیں جو میں نے آپ کو شیئر کرنے میں محسوس نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، پہلے بیان کیا گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنے اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسے اور جب بعد میں صاف ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ نمبر 7، سفر پر ہوتا، یعنی مسافر ہوتا، تو ایسے انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت کرے، گھر سے نکلا ہو، ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذکر کر دیتا ہوں میرے پیارے دوستو، ہر مسلک کے مختلف فتوحات یعنی فتویٰ ہیں، تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات نوش کر دیتا ہوں۔ سفر کی حالت میں اور وہ یہ کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ
اور ایسا مسافر کی حالت بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہارے مار دوں گا، اور اسے اپنے جان کا خطرہ، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازمی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسے ہم سب یہ بات جانتے ہیں روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے، بچہ ہے، بچی ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اب اس سے روزانہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا کچھ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی نہ کریں اور اسے روزہ